تو یہاں ارشاد ہوتا ہے حاضان خصمان، یہ دو جماعتیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں جن کا آپس میں مقابلہ جاری رہتا ہے، جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ دو جماعتیں ہیں، اور اسی کو آج کل کی زمان میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ آگے کفر کی اقسام ہیں، کوئی کس انداز میں کافر ہے، کوئی کسی انداز میں کافر ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، اس کی اقسام کتنی بھی ہوں، بنیادی طور پر جب کافر ہے تو کافر ہے، مومن ہے تو مومن ہے۔ یعنی دنیا میں دو قومیں ہیں، دو قومی نظریہ ہے، اور ان کا اتحاد ممکن نہیں۔ امن سے رہنا ممکن ہے، ایک دوسرے کی حدود و قیود کا احساس رکھنا ممکن ہے، ایک دوسرے کے جان مال آبرو کا احساس رکھنا یہ ممکن ہے، لیکن نظریاتی طور پر ایک ہو جانا یہ ممکن نہیں۔ قرآن کریم کے انداز تخاطب سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جو چھوٹے چھوٹے فرقے بن جاتے ہیں، ایک تو ائمہ فقہ کا اختلاف ہے، تو ائمہ فقہ کا اختلاف جو ہے وہ بھی تشریع میں ہے، بنیاد میں نہیں ہے، یعنی اصول میں اختلاف نہیں ہے، فرع میں ہے۔ اور فروعات کا اختلاف جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے کہ ایک بات کے اگر 4-5 پہلو ہیں تو سارے پہلو واضح ہو جاتے ہیں، ایک طبقے نے ایک پہلو پہ عمل کر لیا، دوسرے نے دوسرے انداز سے، تیسرے نے تیسرے انداز سے۔ تو مسلمانوں میں کفر و اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ پھر جو مسلمان فرقے ہیں ان میں جو ہے بات وہ ترجیح کی ہے، یعنی ایک کوئی بھی غلط نہیں ہے، ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے۔ ہاں کوئی ایسا فرقہ جس کا بنیادی عقائد میں اختلاف ہو، توحید باری میں مختلف العقیدہ ہوں، رسالت میں نظریات مختلف ہو جائیں، کتاب اللہ میں عقیدہ مختلف ہو جائے، آخرت میں حشر نشر میں عقیدہ مختلف ہو جائے، تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، وہ اسلام کا فرقہ نہ رہا، وہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے۔ اصول میں جہاں اختلاف کیا کسی نے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یہ کلمہ درست نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نبوت صحیح نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے قرآن صحیح نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی، تو ایسے لوگ تو اسلام کا مسئلہ نہ رہے، وہ کفر میں چلے گئے۔ باقی جو طبقے بنے ہوئے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ان کا لڑنا فضول ہے۔ ائمہ کا اور اہل علم کا ترجیح کا اختلاف ہے۔ ترجیح کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ جس طرح میں کر رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جس طرح تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو، کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو اسلامی فرقوں میں ترجیح کا اختلاف ہے، وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں یا کوئی، اب دیوبندیوں میں بھی بہت سے بن گئے ہیں طبقے، اور بریلیوں بھی آپس میں بٹ گئے ہیں۔ تو یہ جو آگے تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے یہ شرعی تقسیم نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کے حصول رزق کا مسئلہ ہے۔ تو چندے جمع کرنے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ایک نئی بات نکال کے اس پہ لوگوں کو لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کو دشمنی کی حد تک لے جاتے ہیں اور کفر کی حد تک لے جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں مسلمان ایک قوم ہے اور کافر الگ ایک قوم ہے۔ اب کافر کوئی سارے ایک طرح کے تو نہیں ہیں، کافروں میں کتنے بے شمار طبقے ہیں۔
بنیادی طور پر حاضان خصمان، یہ دو قومیں ہیں جن کا جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ کافر اللہ کو، اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب، آخرت کو نہیں مانتے، مسلمان اس کا دامن چھوڑتے نہیں، لہذا یہ ان نظریات میں کبھی متحد و متفق نہیں ہوتے۔ جھگڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ڈنڈے مارتے رہیں۔ کافر کی جان، مال، آبرو کو بھی اللہ نے اسی طرح محفوظ فرمایا جس طرح مومن کی جان، مال، آبرو محفوظ ہے۔ کوئی جرم کرے گا تو سزا پائے گا، اپنا مذہب اختیار کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ دو حق بنیادی ہیں ہر بندے کے، ایک زندہ رہنے کا، اس کی روح قبض کرنے کا حق اس کو ہے جس نے اسے روح عطا کی ہے۔ اللہ کے حکم سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے، جہاد میں قتل کیا جا سکتا ہے، وہاں اللہ کا حکم ہے۔ کسی دوسرے کی منشا پر کسی دوسرے کی جان نہیں لی جا سکتی، وہ مومن ہے یا کافر، بنیادی طور پر ہر فرد کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ دوسرا حق ہر بندے کو ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جو نہیں چاہتا کفر کر کے دیکھ لے۔ کافر کو آپ زبردستی بنو کے شمشیر کلمہ نہیں پڑھا سکتے، مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، نہ چاہے کفر پر رہنا ہے تو اسے حق حاصل ہے، ہاں اس کا مواخذہ اللہ کریم خود کریں گے۔ شاید یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں، چونکہ ہماری بندوق سے تو آج نہ کوئی مرد محفوظ ہے، نہ عورت، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ مومن، نہ کافر۔ مساجد میں دھماکے ہو رہے ہیں اور قتل عام ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ذمہ داران جو ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے، ہر کوئی اپنی جان کی فکر کر رہا ہے، دوسرے کی یا دوسرے کی عزت و آبرو یا جان مال کی۔ جس ملک میں حکمرانوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں اور گھسیٹ کر ہر ایک کو اپنی حفاظت پہ لگا رہے ہیں، وہ عوام کو اور رعیت کو اور دوسروں کو کیا پوچھیں گے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو فرمایا یہ دو جماعتیں ہیں جن کی بحث آپس میں جاری رہتی ہے۔ کس بات پہ لڑتے ہیں اللہ کریم؟ فرمایا اختصموا فی ربہم، یہ ذات باری کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں۔ مومن کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کافروں نے بے شمار معبود بنا رکھے ہیں۔ تو یہ جھگڑا ان کا پروردگار کی ذات میں ہوتا ہے۔ مومن کا ایمان ہے مجھے رکھنا، مارنا، صحت، بیماری، روزی، اولاد، جو بھی دنیا کی نعمت دینی ہے اس واحد لا شریک نے دینی ہے۔ کافر کی امیدیں پروردگار عالم کو چھوڑ کر بتوں سے اور اپنے گھڑے ہوئے معبودان باطلہ سے جڑی ہوتی ہیں۔